السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں خدمت علی چانڈیو، ایم فل اسکالر اسلامک اسٹڈیز، شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور سندھ۔ آپ اپنا تعارف کرائیں سر۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی اور ایک ریسرچ اسکالر، پنجاب، ضلع جہلم، تحصیل دینا سے تعلق رکھتا ہوں۔ مہربانی سر۔ ایم فل میں میرا ٹاپک ہے ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ۔ ان کے متعلق کچھ سوالات ہیں، جن میں میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت ابو طالب کا قریش قبیلے میں کیا مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی شواہد اور سیر نگاروں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے مرتبے کے حوالے سے اور خاندان نبوت کے تقدس کے حوالے سے اپنی خواہ فرسائیاں کی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مضبوط جو تصور علم ہے وہ قرآن میں ملتا ہے، جناب خاندان نبوت کے تقدس میں اور ساتھ ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام کی حرمت میں۔ تو ہم سب سے مضبوط جو مصدر علم ہے اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے شان مصطفیت کا اعزاز بخشا جناب آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کی ذات کے بارے صفات کے بعد جناب نوح علیہ السلام کو، اور پھر آل ابراہیم کو شان مصطفیت میں بیان فرمایا گیا۔ یہ مصطفیت ایک ٹائٹل نہیں، ایک شخصی تعارف نہیں، بلکہ ایک ایسی منصبی حقیقت ہے جو دین میں بطور دلیل مؤثر ہے۔ جی تو خاندان نبوت کا جو تقدس ہے یہ دین میں ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی سوچ، ان کا یقین دین میں بطور دلیل مؤثر رہا ہے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام اس خاندان میں وہ آخری عظمت ہیں جو تمام پہلی اقدار کے امین بھی ہیں اور روشن آئینہ بھی ہیں۔ رسمی حوالے سے انہیں رئیس مکہ کہا جاتا ہے، اپنے حوالے سے خاندانی پس منظر میں، یا سردار مکہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کا جو ٹرائبل سرداری نظام تھا اس اعتبار سے انہیں اس ٹائٹل سے بلایا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس تقدس کو شان مصطفیت کی حرمت میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے جس استفایت کا تسلسل بیان فرمایا ہے، ویسے تو اس استفاء کے بہت سارے معنی ہیں، جو مطلوب کے نزدیک تر معنی ہے وہ ہے القربت والمحبت بحضور سمادیت، بارگاہ عزت جلال الہی میں جو سب سے زیادہ محبوب ہو، جو سب سے زیادہ مقرب ہو، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ استفایت کا تسلسل زبان نبوت نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنعان واصطفیٰ من بنی کنعان نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی من بنی عبد المطلب انا مصطفیٰ من مصطفیٰ او کما قال۔ حدیث کی 26 کتابوں کے اندر یہ ذکر موجود ہے، کہیں جزوی ہے، کہیں تفصیلی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے بڑا مقام جو شان مصطفیت کے اعتبار سے دیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر میرے قبیلہ جد کریم حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک، پھر وہ مصطفیت ان کی اولاد میں چلی، اور ان کی اولاد میں جو سر فہرست مصطفیٰ ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات بھی ہیں، اور جناب عبداللہ علیہ السلام، عبداللہ بن عبد المطلب جو حضور کے والد گرامی ہیں۔ تو اس اعتبار سے خاندانی تقدس کی بنیاد پر ان کا یہ شرف ہے کہ یہ ان مصطفیٰؤں میں سے مصطفیٰ ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انتخاب فرمایا ہے دین کی حاکمیت میں بطور مؤثر، بطور ناصر، بطور اثبت۔ یہ دینی اعتبار سے بھی یہ مقام رکھتے ہیں، قرآنی آیات کے تناظر میں خانگی اعتبار سے بھی یہ امتیاز رکھتے ہیں، سماجی حمیت کے اعتبار سے بھی ایک امتیاز رکھتے ہیں، اور ان کی اس شان سرداری کو یا رئیسیت کو یہ نہیں کہ صرف یہ بنی ہاشم یا قریش کے سردار تھے، یہ آل راؤنڈر تھے، ان کا مقام پورے عرب میں ان کا اعتماد تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندانی پس منظر میں جو قرآن نے شرافتیں بیان فرمائی ہیں، مثلا سب سے پہلی شرافت جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیان فرمایا گیا کہ وہ جد کریم ہے اس خاندان کے، اور وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات، اور جب اس خاندان کے تقدس کا آغاز ہوا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اللہ ہماری اس محنت اور محبت کو قبول فرما. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم نے آپ کی محبت کو قبول کیا، آپ نے ہمارا گھر بنایا، اور کچھ مانگو. تو اور کچھ مانگنے میں انہوں نے کہا کہ اللہ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں بھی ایک ایسا طبقہ انسانیت ہو تیرے حضور عظمت کے اندر وہ سرنگوں رہیں اور تیری بندگی میں وہ سرشار رہیں، اور تیری معرفت ان کی قلب و روح میں نور بن کر اتری رہے، اور وہ تیرے حضور ناز میں وہ سراپا نیاز بن کر، عظمت نیاز بن کر وہ تیری رضا کا آئین بن جائیں. یہ رضائیت کا تسلسل جاری رہا، اور آخری رضائے باللہ پر جو آخری تاجدار نظر آتا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام نظر آتا ہے. سر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا ایک بے مثال سا سوال ہے اور بے مثال سا عنوان ہے. پرورش کے جو اصولی طریقہ کار ہیں، فطری قواعد ہیں، شفقت کا لحاظ ہے یا اور محبتیں ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام اس میں فطرت پر بھی غالب نظر آتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں جو ایسے منفرد ہیں جس کی مثال نہ پہلے کہیں ملتی ہے نہ بعد میں کہیں ملتی ہے. اللہ العقید نسنا بقبادات والمدبرین، یہ قرآن پاک نے کہا کہ سب سے پہلا جو بت شکن کائنات میں ظہور پذیر ہوا اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. تو بت شکنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خاندانی پس منظر میں ایک بصور وصف رہا ہے، اور ہر فرد رحمت نے یہ اقدار قائم کی ہیں اپنے زمانے میں. اور آخری بت شکن جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہیں. علم یجد کا یتیمن فآوا، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی اغوش رحمت عطا فرمائی ذات ابو طالب کے حوالے سے. اے ضمہ کا الا امے کا، تمام مفسرین نے یہی معنی کیا ہے. اس آیت میں اور کوئی معنی بن ہی نہیں سکتا. اس آیت میں شمول کے اعتبار سے بھی فرد معنی تضمناً نہیں بن سکتا ہے، مطابقتاً کیسے بن پائے. تو اس لیے کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دیا ہے. اب جس کی فطرت محمد کا حصہ بن جائے، یا فطرت محمد طبع محمد جس کی فطرت میں ڈھل جائے، اب اس کی تربیت میں کہاں سے آپ نقص نکالیں گے؟ جی فرمائیے. مہربانی. سر میرا آپ سے اپنے ٹاپک ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ مطابق تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے مکہ سے محفوظ کیسے رکھا؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. یہ تاریخی حوالے سے بھی اور تحقیقی اعتبار سے بھی اور اس کے تدریجی تسلسل میں بھی ہم تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے. بہت سارے معجزات ہیں، اور اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اگر یہود اور نصارہ یہ تعاقب کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو مکہ والے بھی تو کریں گے نا. ان کا بھی تو الگ سے دین ہے، ان کا بھی تو الگ سے مطلب مائنڈ سیٹ ہے. اس حوالے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حیات عصمت کے مراحل بالتدریج آگے بڑھ رہے تھے. جب سے ظہور ہوا معجزات کا تو بچپن سے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روزانہ تسلی دیتے اپنے حوالے سے. وہ کہتے وَأَنِّي تُضَاءٌ لَمْ أَمُتْ وَأَنَا الشُّجَاعُ الْإِرْبَدُ، اے میرے محمد حوصلے میں رہنا ہے، حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹنا. جناب ابو طالب علیہ السلام کو ابتدا میں یہ ساری معلومات تھیں اور حالات کا سارا جائزہ تھا، چونکہ وہ ایک تجربے سے گزرے تھے. یہود و نصارہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بے تاب تھے اور سرگرمیاں ان کی موجود تھیں، حتیٰ کہ وہ تعاقب میں رہتے تھے ہمہ وقت اسلحہ لے کر. جدھر جدھر بھی انہیں کوئی آثار ملتے یا کچھ ان کے علمی اثاثوں میں جو کچھ بھی انہیں نشاندہی ملتی وہ آتے، لیکن سامنے جرأت ابو طالب علیہ السلام ان کا تعاقب کرتی وہ بھاگ جاتے. حتیٰ کہ بحیرہ راہب کے پاس بھی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام میں تشریف لے گئے ہیں تو وہاں بھی راہب کچھ آئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا اور عملی اقدام بھی کیا. پھر مذاق ہو گیا راہب. سوال چونکہ مشرکین سے متعلق ہے تو پیش آمدہ خطرات کا اندازہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو تھا.
چونکہ ایک تجربہ بھی موجود تھا، تو اس حوالے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لمحے یہ بات باور کرائی اور اعتماد دلایا اور یقین دلایا کہ آپ اپنی بات کو بھرپور انداز میں کہنا، جو حق ہے اسے بیان کرنا۔ وَأَنِّي تُزَامٌ لَمْ أَمُتْ وَأَنَا الشُّجَاعُ الْإِرْبَدُ وَبَنُو أَبِيكَ كَأَنَّهُمْ أُسُدُ الْأَرِينَ تَوَقَّدُوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے من کی دنیا میں رہ کر دلیر کر رہے تھے۔ حالانکہ نبی تو طبعاً فطرتاً ابتداءً دلیر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک پدری شفقت کا ایک تسلسل ہے، محبت ہے، باپ لگتے ہیں، آپ ان کے چچا ہیں، تو اس حوالے سے وہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو جناب والا حلا شہری دیتے ہیں، کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وَأَنِّي تُزَامٌ، میں بہت بڑا بہادر ہوں، میں بہت بڑی طاقت کا مالک ہوں اور بہت بڑا جری جوان ہوں۔ اگرچہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا لیکن میرے جذبوں کی جوانی کو کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ جب آپ کے مد مقابل کو آئیں گے کافر، مشرک، اور آپ کے لیے کوئی خطرہ بنے گے تو میں آگے آ جاؤں گا اور اس طرح آپ کے دشمنوں پر جھپٹوں گا جس طرح شیر کچھار میں بیٹھا ہوا شکار پر جھپٹتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ میں اکیلا ہوں، اور آپ کے جو بنو ابی ہیں، آپ کے بابا کے جو بیٹے ہیں بنی ہاشم ہیں، وہ بھی شیر ہی ہیں۔ آپ پیچھے نہیں تکنا، آپ نے محمد، آپ نے حق بات کو ڈٹ کر کہنا ہے۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا وَاللَّهِ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ بِدَمِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا، خدا کی عزت کی قسم، جب تک میری وجود میں روح ہے تب تک تو کوئی کافر آپ تک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں اپنی طاقت ایمان اور طاقت یقین سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ وَاللَّهِ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ بِدَمِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا، ہاں جب میں دفن کر دیے جاؤں تو پھر یہ الگ بات ہے، یہ میری بے بسی ہے، لیکن فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً، آپ نے جو کچھ کہنا ہے وہ حق کہنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو پوری آب و تاب کے ساتھ کہنا ہے، حرم میں کھڑے ہو کر کہنا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً، کوئی جرت نہیں کر پائے گا کہ آپ کو میلی آنکھ دیکھ پائے جب تک میں موجود ہوں۔ وَأَبْشِرْ وَأَبْشِرْ بِذَلِكَ وَقَرَّ مِنْهُ عُيُونًا، اور خوش ہو جاؤ، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ میں آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے، تو میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا محبوب سامان کرتا رہوں گا، اپنی جرأت اور استقلال سے، اپنی استقامت سے، اپنی دلیری سے، اپنی عظمت اور حمیت سے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تو پہلے ہی تھا، اب اس کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ جب تک میرے کریم چچا سایہ بن کر میرے سر پر رہے تو کسی کافر کو جرت نہیں ہو پائی کہ وہ کوئی دو لفظ بھی مجھے کہے۔ جب ان کا سایہ سر سے ہٹا تو اب کفر جو ہے وہ مجھ پر یلغار کر رہا ہے۔ یہ بات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مرتبہ فرمائی۔ سر میرا آپ سے اسی ٹاپک کے متعلق چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان کے متعلق آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے متعلق جو آپ نے سوال فرمایا، ویسے میں نے اپنی گفتگو اور پوری تحقیق میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کو ایمان اور عدم ایمان کی بحث سے بلند سمجھا ہے، بلند پایا ہے۔ کائنات بھر کا جتنا بھی کسی کے پاس ایمان ہے وہ ممنون احسان ابی طالب ہے۔ میرے پاس اس پر بہت سارے دلائل ہیں، تاہم چونکہ علم کے ذخیرہ میں یہ دو چیزیں موجود ہیں اور زیادہ کثرت کے ساتھ عدم ایمان پر روایات ہیں، ہم پہلے ان روایات کا تجزیہ کریں گے جس میں عدم ایمان کا تصور ملتا ہے۔ اس کو میں نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ عدم ایمان پر کل 15 روایات ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، یا 16۔ ان میں سے کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کریم کی آیتوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے ناجائز طریقے سے، اور کچھ ایسی ہیں جن میں آیتوں کا استعمال تو نہیں مگر جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے آگ کی جوتیوں کا انتخاب ہے، آگ میں جانا انتخاب ہے، پاؤں کا جلنے کا انتخاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے مصادر بھی موجود ہے، اس کتاب میں پوری تحقیق موجود ہے، عرفان ابی طالب القرآن میں۔ اور اس کے بعد وہ روایتیں ہیں جن میں
نہ تو آیتیں ہیں، نہ وہ جہنم والی دوسری صورتیں ہیں، بلکہ ان روایتوں کی اسناد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان تینوں اعتبارات سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ حضرت مسیب بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ اکثر اوقات تقریباً کل مفسرین نے ان کو ان آیتوں کے ضمن میں بیان کیا ہے، اور اسی کو حوالہ عدم ایمان کے طور پر بطور سند، بطور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس روایت کے خد و خال آپ کو بیان کر دوں، تاکہ عنوان کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے۔ عربی متن تو آپ کتاب سے ہی دیکھ لیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ میں اس کا مضمون آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ مضمون یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس اس وقت جب آپ وفات ہو رہی تھی، آپ وصال فرما رہے تھے، اور آپ نے ان کو کلمہ کی تلقین فرمائی۔ تو ساتھ ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ وغیرہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اترغب عن ملت آبائک یا ابا طالب، اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ کے دین پر نہیں مرنا چاہتا؟ محمد تمہیں غلط دین پر ماننے کا کہہ رہے ہیں، تم اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ تو حضور ان کو دین پر لانے کی، کلمہ پڑھانے کی تلقین کرتے رہے، اور وہ دوسری بات کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری سانس میں جو ارشاد فرمایا جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہ میں انا علی ملت آبائی، میں اپنے باپ کے دین پر ہوں، یہ بات کہہ کر ان کا وصال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ارشاد فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ روک نہیں دیتا تب تک میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس کا نزول ہوا کہ نبی اور ایمان والوں کی شایع نشان نہیں، یعنی ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ ایسے مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے جن کا جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے۔ وہ مشرک خواہ جتنا مرضی قریبی ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ دوسری آیت نے یہ نازل ہوئی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بے شک اللہ تعالیٰ، یہ اے حبیب، آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں ایمان دینے حق کے حوالے سے، آپ اس کو ایمان نہیں دے سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایمان دیتا ہے۔ یہ اس پوری روایت کا پورا منظر نامہ ہے۔ اس روایت کو تمام اہل علم نے صدیوں سے اپنا کلام کا مدعا بنا کے اس روایت کو مؤثر تکفیر ابی طالب مانا گیا ہے۔ جب میں نے اس روایت کا پورا تسلسل سند کے اعتبار سے دیکھا، اور روایت کا جو مندرجات اور اس کا پیٹرن ہے اس تسلسل میں دیکھا، تو یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اتنی بڑی کائنات نہیں جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے۔ وجہ اب اس پر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں علمی حوالے سے۔ میں نے تو پوری تفصیلات کے ساتھ جو لکھا ہے، تو میں بڑے اختصار کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ اس وقت ذرائع علم 4 تھے۔ وحی الہی پہلا ذریعہ علم، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت دوسرا ذریعہ علم، اور عینی مشاہدہ تیسرا ذریعہ علم، شہادت علی الشہادت چوتھا ذریعہ علم۔ یعنی کسی نے عینی طور پر کسی نے عینی مشاہدہ کیا ہے تو اپنا عینی مشاہدہ جا کر کسی کو تفویض کر دے۔ آپ سندھ سے تشریف لائے ہیں تو وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اپنے پورے یقین کے ساتھ مجھے من و عن بیان کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں شہادت علی شہادہ، اور میں آپ کے حوالے سے آگے جا کر بیان کرنا۔ اب اس حوالے سے اس وقت 5واں ذریعہ علم کائنات میں نہیں تھا کہیں بھی۔ یہ سیٹلائٹ سسٹم، ٹیلی فونک سسٹم یا یہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ یہ جو راوی ہیں جناب مسیب بن حزن، اس روایت کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان 4 ذرائع علم میں سے مسیب بن حزن کے پاس ایک بھی ذریعہ علم نہیں۔ تو جس راوی کے پاس ذرائع علم میں سے کوئی ذریعہ علم نہ ہو، وہ روایت یا تو ذاتی تراش خراش ہے یا کسی نے تراش کر اس کے نام منسوب کر دی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔
اب اس کی تفصیل میں ہم تھوڑا سا جاتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا ہے 10 سن نبوی میں، ٹھیک، 10 سن نبوی میں وصال ہوتا ہے، اور اس وصال کے 12 سال بعد، 12.5 سال بعد متعلقہ آیت نازل ہوتی ہے مدینے میں۔ جب حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو کفار مکہ کی بدعہدیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اب اس عہد و پیمان کی کوئی نہ حقیقت رہی نہ ضرورت رہی ہے، اور اس کے لیے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ بھی جا کر ان کو برات کا اعلان کر دیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے آپ کی حفاظت کا، اس لیے کہ تم بدعہدیاں کرتے ہو کفار مکہ، تو جو بدعہد ہو اس سے معاہدے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کنٹیسٹ میں یہ پوری صورت نازل ہوئی، اور یک لخ دفعتاً نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں ہوئی۔ جب پوری صورت ایک مضمون کی بنیاد میں نازل ہوئی، ایک خاص مقصد، اور اس کا نزول بھی اس وقوعے سے 12 سال بعد ہے، تو اس وقوعے سے اس روایت کو ریلیٹ کرنا بغیر کسی جو علمی حوالے کے، بغیر کسی درمیانی تصدیق کے، تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ الزام کے ثابت کرنے میں جو علمی قواعد مطلوب ہیں، روایت وہ قابل قبول ہوگی جس کی سند اتنی یقینی ہوگی کہ ان راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال گزرے۔ وہ پہلا ٹائٹل ہے اس روایت کا، اس کو روایت متواتر کہتے ہیں۔ تو جب تک متواتر حدیث پوری سند کے ساتھ میسر نہیں آتی تو اس متن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس علم کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا اور کیا کیا ہوا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اس اعتبار سے ابتداً جس قطعیت کی مطلوبہ دلیل کی ضرورت ہے وہ پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں، جو عند الشرع عند الاصول، یہ بات مسلم ہے تمام اہل علم کے ہاں۔ ثبوت الزام میں اگر وہ روایت کے تسلسل میں ہے تو وہ ایسی روایت ہو جو تواتر کے مرتبے کی ہو۔ یہ جس سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے یہ تو خبر واحد بھی نہیں بنتی۔ میں نے ڈیمانڈ کیا ہے پوری کائنات کے اہل علم سے کہ اس کو اخبار احاد ہی بنا دیں، تاکہ اس سے علم ظنی تو میسر آئے۔ یہ تو ظنی بھی نہیں ہے، اس کے 11 راوی مجروح ہیں۔ جس روایت کی سند کے اندر اس طرح کے روات ہوں، مجروح ہوں، متکلم فی ہوں، تو وہ صحت تو کیا، وہ ظن کے درجے کو بھی نہیں پہنچتی، اسے ضعاف کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں، اور ضعیف بھی اس درجے کا۔ یہاں تو اس حدیث کی سچائی پر تو ادنا ایمان لانا بھی گمراہی ہے۔ مہربانی سر میں اپنی ٹاپک ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ مطابق آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ حضرت ابو طالب ایمان کے متعلق قرآن مجید کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن کریم کی 4 آیتوں کو بیان کیا گیا ہے ان کے عدم ایمان پر۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے وہ یہ قیامت تک نہیں ثابت کر سکتا کائنات میں کوئی کہ قرآن کی کوئی آیت کریمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کی بابت نازل ہوئی ہے۔ 4 آیتوں میں سے پہلی آیت، اب ہم اس میں ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ 4 آیتوں میں سے پہلی آیت سورہ انعام کی 26 نمبر آیت ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ محبوب یہ کفار مکہ اتنے بدبخت ہیں، یہ خود بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی نفرت دلاتے ہیں۔ اب مضمون آیت یہ ہے، اس آیت کریمہ کو ایک قول کے مطابق یہ کہا گیا ہے یہ ابو طالب کی مذمت میں نازل ہوئی، اس لیے کہ وہ خود تو حضور کا دفاع کرتے ہیں لوگوں سے اور خود حضور سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ابن عباس کی طرف سے اس قول کا یہ سارا منظرنامہ بیان کیا گیا ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا اس کی تفصیل میں آپ کو اتر کر دکھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے اس حدیث میں کہا ہے نا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے کسی حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چونکہ مصنوعی ڈرامہ تھا اور اہل علم نے اس کو بڑے ذوق شوق سے اس کو پیش کیا،
لیکن الحمدللہ اب فرق ہو گیا ہے. اب کائنات میں کوئی روایت ایسی رہی نہیں جو مفید یقین سند کے ساتھ ہمیں میسر آئے. یہ پوری کائنات میں، پوری کائنات کے علم میں سے کوئی بھی صاحب علم نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ یہ جھوٹ تھا، اس لیے اس کی تصدیق کہیں نہیں کسی کے پاس. جو اس کی سچائی میں رتی برابر بھی کوئی صورت ہوتی تو کہیں ایک لمحہ کے لیے کوئی دلیل تو میسر آتی، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں بڑی دیر سے جستجو کر رہا ہوں کہ کوئی صاحب علم مجھے آ کر یہ بات سمجھا دے کہ اس تصدیق کی بنیاد پر یہ دلیل جو ہے مفید یقین ہو سکتی ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں. اب آئیے ہم سورہ انعام کے اندر جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 26، اس کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی بابت یہ استعمال کرتے ہیں. اس استعمال کی صورت یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام لوگوں سے حضور کا دفاع کرتے تھے اور خود کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کے دین کی اتباع نہیں کرتے تھے، دور رہتے تھے، خود دور رہتے تھے. ینأون عنہ. اب آئیے اب ہم ذرا کلام الہی کے ربط اور سباق و سیاق میں ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں. کلام الہی نے 9 عیب گنوائے ہیں کفار مکہ کے. پہلا عیب یہ تھا کہ وہ قرآنی آیات کو جھٹلاتے تھے. فَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِي أَمْرُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. دوسرا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کتابی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوا، کتابی صورت میں آنا چاہیے تھا. تیسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتا. اس طرح کے بیہودہ اعتراضات اور سوالات. چوتھا سوال یہ تھا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی کلام نہیں، کہیں سے محمد سیکھ کرواتے ہیں. پانچواں اعتراض یہ تھا یہ تو من گھڑت کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں. چھٹا اعتراض یہ تھا کہ اے محمد ہمارے پہلے 500 سال کے مرے ہوئے لوگ آئیں اور آپ کی تصدیق کریں. پھر اس طرح کے بے تکے سوالات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب بھی بولتے ویسے ہی آپ کی کلام میں اتنی چاشنی اور روشنی اور مٹھاس ہوتی تھی، اگر وہی پر مشتمل نہ بھی ہو تو بھی وہ نور ہوتی تھی. اس کلام نبوی کے مد مقابل ان کے پاس نہ الفاظ تھے، نہ معنی تھے، نہ کوئی تاثیر پر مشتمل جملہ تھا. تو وہ معذور ہو گئے کہ حضور کے کلام کا، جوامع الکلم کے کلام کا مد مقابل کوئی کلام ہم بول ہی نہیں سکتے، حالانکہ وہ بھی عرب تھے. پھر قرآن کریم کی بات جو ہے یہ تو ویسے ہی سبحان اللہ، وہ رسول کا کلام تھا، یہ اللہ کا کلام ہے. اب اس کلام کے اعتبار سے کون ہے ایسا جو اس جیسا کلام بنا کر لیا ہے؟ فاتو بصورت من مثلہ. تو اس طرح کے یہ بیہودہ سوالات تھے ربط کلام میں پیچھے پس منظر میں. اور ان سوالات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ہر ایک نشانی آپ ان کو لا کر ہر معجزہ دکھا دیں پھر بھی ان کے دلوں پر مہر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ سے جب بات کرتے ہیں نا، آپ کے پاس آتے ہیں حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہ کج بحثیاں کرتے ہیں، یہ صرف آپ کا وقت برباد کرتے ہیں. اور یقول الذین کفروا، کافروں نے یہ کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، جو کچھ محمد قرآن بیان کرتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں. وہ خود بھی وَھُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ خود بھی حضور سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو بھی نفرت دلاتے ہیں. اور یہی ان کی ایسی ہلاکت ہے کہ ان کو ان کی ہلاکت کی سنگینی کا اندازہ اور شعور ہی نہیں ہے. یہ ہے کلام الہی کا سارا منظر نامہ جو اس آیت کے اعتبار سے. اب اس آیت کے اعتبار سے جو دوسرا معنی لیا گیا ہے جو جمہور کے خلاف ہے، یہ بات قابل ذہن میں نہیں ہے. کائنات کے کسی شخص نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت اس آیت کو نہیں مانا. یہ ایک قول ہے حضرت ابن عباس کی طرف. ٹھیک ہے، اب ذرا پہلے ہم اس قول کا ایک منظرنامہ پیش کرتے ہیں. یہ سورہ انعام یہ 5 سن نبوی کو نازل ہوئی، ایک سن ہجری ہے، ایک سن نبوی ہے. اظہار نبوت تک جو تھا وہ سب کچھ نبوی سن کہا جاتا تھا. ہجرت کے بعد جو سن ہے وہ سن ہجری سے متعلق ہے. 4 یا 5 سن ہجری کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ حجر کے بعد، وہ 4 سن نبوی کو نازل ہوئی. اب اس آیت کریمہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور کفار مکہ کے وہ
انتہائی شفاقانہ باتوں کا یہ جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ جواب دیا ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی ہے 4 سنہ نبوی کے بعد۔ قانون یہ ہے کہ جب کوئی راوی کسی آیت کے شان نزول کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ نزول آیت کے وقت وہاں موجود ہو اور نزول آیت کے سارے محامل جانتا ہو، نزول آیت کے سارے مناظر اس کو مستحضر ہوں، ساری کیفیات سے پر مطلع ہو وہ۔ اب یہ جو راوی ہیں حضرت ابن عباس، یہ نزول آیت کے وقت ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ 6 سال کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر کچھ عرصہ دودھ بھی پیا ہوگا نا، پیدا ہوتے تو روایت نہیں نا راوی بنتا۔ تو جتنی عمر ان کی، جتنا وقت ان کو دودھ پینے میں لگا، اتنے وقت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو جاتی ہے مدینہ طیبہ کے اندر۔ یہ 6 سال یہ ڈالیں اور 3 سال اگلے 9 سال بن گئے۔ اب 8 سال کے بعد حضور پھر واپس وہاں سے تشریف لائے فتح مکہ کے دن۔ تو گویا نزول آیت اور حضور کی فتح مکہ کے اندر ان سے ملاقات کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے وہ 18 سال کا بنتا ہے۔ 18 سال بعد یہ حضور سے ملتے ہیں، تو کیا اس وقت ان کی عمر 9 سال ہے، ٹھیک ہے، یا تھوڑی بہت کم زیادہ ہوگی۔ تو اس کم سن کو حضور نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے اسی آیت کا منظرنامہ بیان کیا ہے۔ 18 سال تک یہ آیت کریمہ بے معنی رہی، بغیر شان نزول کے رہی۔ نہ اس کا شان نزول نبی جانتے ہیں، نہ جناب والا علی جانتے ہیں، نہ ان کا باپ عباس جانتا ہے، نہ ان کی ماں ام الفضل جانتی ہے، نہ دیگر اہل بیت نبوت جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو 18 سال بعد اس کا مبدأ علم جناب ابن عباس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سند ویسے ہی فضول ہے جس طرح پہلی روایتوں کی سند فضول ہے۔ یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں آئی نہیں ہے، تفسیر کی کتابوں میں آتی رہی ہے، لوگ نقل کرتے رہے ہیں، اور اس میں ایک جملہ ہے امن سمع ابن عباس، پیچھے جو راوی آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حضرت ابن عباس اور راوی کے درمیان جو راوی ہے وہ کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ جہالت راوی نقص روایت ہے، اصولی اعتبار سے یہ روایت بنتی نہیں۔ پھر یہ جوڑ توڑ کر کے خبر روایت بھی بناؤ تو یہ اثر بنتا ہے، روایت حدیث یہ بھی نہیں بنتی۔ پھر یہ 18 سال تک قرآن کا بے معنی رہنا، یہ قرآن کے خلاف ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ پھر 18 سال تک اہل بیت نبوت کا اس آیت کے اس منظرنامے سے بے خبر رہنا، یہ اور بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور پھر خود صاحب نبوت کا اس روایت، اس آیت کے اعتبار سے اس روایت کے منظرنامے کو بیان نہ کرنا، یہ اور بڑی عجیب بات ہے۔ آپ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، خصوصاً آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ڈاکٹر صاحب کے اور بھی عزت افزائی اور جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما اور قبول فرما اور حلال رزق میں اضافہ فرما۔ پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ تمام مسلم امہ کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی عصمت اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اللطفی بہا خر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابن احمہ والفاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔